اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب قارون کا قصہ جو ہے وہ ہمیں سنا دیا گیا۔ کیا ہمیں سبق ملا اس میں سے کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں اپنی سربلندی چاہتا ہے وہ ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ جو دنیا میں چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام پہ جو ہے وہ جاؤں، دیکھیے ایک ہوتا ہے طلب کرنا کسی چیز کا، خواہش کرنا کسی چیز کا، دنیا میں اعلیٰ مقام کی خواہش کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بن مانگے دے دیا جانا وہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی تو آپ کو مجبوراً اس کی جو ہے وہ پھر سربراہی جو ہے وہ سنبھالنی پڑی۔ آپ کے مطمع نظر کبھی بھی جو ہے وہ بادشاہ بننا نہیں تھا، کبھی بھی جو ہے وہ اس کا سربراہ بننا جو ہے نہیں تھا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اپنے نام کی بلندی چاہتے ہیں، اپنے نام کو جو ہے وہ جو تماہی یہ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سیڑھی کو چڑھ کے دنیا میں جو ہے وہ بلند مقام حاصل کر لیں گے، تلک دار الآخرہ، پھر ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تلک دار الآخرہ، یہ گھر ہے آخرت کا، نجعلھا، ہم بناتے ہیں اس کو، للذین، لیے ان لوگوں کے، لا یریدون جو نہیں چاہتے، علون کیا ہوتا ہے؟ بلندی، بڑائی، فی الارض۔ آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو دنیا میں کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے آپ کو سربلند نہیں کرنا چاہتا، دنیا میں جو ہے وہ کسی اقتدار، کسی منصب کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ آپ کو بات بتائی تھی کہ جس وقت خلافت کا فیصلہ ہونا تھا تو آپ نے جس کے پاس وصیت تھی چچا کی، اس سے کہا کہ اگر مجھے بتا دے رات کو کہا اگر میرا بتا دے مجھے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں اگر میرا نام ہے تو۔ اور کہاں وہ امیر ترین شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور کہاں پہلے آتے ہی ساری اپنی دولت جو ہے وہ بیت المال میں دخل کی گئی۔ بیوی کو بھی کہہ دیا گیا کہ یا تو مال لینا ہے تو پھر مجھ سے الگ ہو جا، نہیں تو یہ سب کچھ بیت المال میں۔ اپنی ساری فیملی کا مال اکٹھا کر، کہا جاتا ہے کہ 2/3 جو ہے وہ اس کا سارا مال جو اس کے رشتہ داروں کے پاس تھا لے کے جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا۔ دنیا سے گئے ہیں تو میں اس دن بھی کہا تھا کہ 11 دینار ترکہ چھوڑا اپنے بچوں کے لیے صرف۔ تو آخرت کا گھر اس کے لیے بناتے ہیں اللہ جس کو دنیا میں جو ہے وہ کوئی بلندی، کوئی بادشاہت، کوئی منصب نہیں چاہے۔ اگر چاہ کے منصب کے پیچھے بھاگنا ہے تو پھر تمہاری منزل آخرت نہیں ہے، تمہاری منزل وہ منصب ہے، وہ پریمیئر شپ ہے، پریزیڈنٹ شپ ہے، وہ MNA ہے، MPA ہے یا کچھ بھی ہے، پھر تمہاری منزل آخرت نہیں رہ جاتی۔ تو آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے۔ تلک دار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر نجعلھا، ہم بنا دیتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، جن کی کوئی خواہش نہیں ہوتی دنیا میں بلندی کی، ولا فسادا، اور نہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے۔ فساد کی ڈیفینیشن ایک لفظ میں، رزق حلال کے علاوہ جو بھی حرکت ہے کمانے کے علاوہ، رزق حلال کے علاوہ جس بھی کسی سورس سے مال کمایا جانا، یہ فساد میں آتا ہے۔ چاہے وہ آپ بددیانتی سے کریں، خیانت سے کریں، حق مار کے کریں، جھوٹ بول کے کریں، کسی کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول کے کریں، رزق حلال اگر آپ حلال طریقے سے رزق کمانا شروع کر دیں تو دنیا میں فساد نہ پھیلے۔ پھر فساد تبھی پھیلتا ہے جب ہم اپنے حق سے بڑھ کے کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اپنے حلال کو چھوڑ کے حرام کے ذریعے پہ جاتے ہیں، چاہے وہ پھر اس وقت جو ہے وہ کم تول کے کما رہا ہوں میں، چاہے اس میں ملاوٹ کر کے کما رہا ہوں، چاہے میں خیانت کر کے کما رہا ہوں، چاہے بددیانتی کر کے کما رہا ہوں، تو فساد سے بچ رہے ہیں تو رزق حلال کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیا جائے، آپ کا فساد دنیا میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ والعاقبۃ، اور عاقبت
اور انجام کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، پس جو لایا نیکی، جو آیا نیکی کے ساتھ، فلہ، اس کے لیے ہے خیر منہا، بہتر اس سے۔ اب یہ جو خیر منہا ہے، یہ خیر منہا بہت وسعت والا لفظ ہے، بہت براڈر سینس میں یوز کیا گیا ہے۔ جیسے ہے نا کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئیں، اس سے بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ جو نیکیاں لے کے آیا ہے اس سے بہتر ہے۔ اب یہ بہتر کتنا ہے یہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ ہمیں قرآن میں کچھ اشارے دیے گئے ہیں، ایک کے بدلے 10 سے بڑھا کے کتنی، 700 تک، یا اس سے بلادہ جاؤ بے حساب۔ پھر مثال بھی دی گئی، ایک آپ بیج بوتے ہیں، ایک شاخ نکلتی ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، اس کی ہر ڈالی پہ 7 جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس میں کتنے دانے ہیں؟ تو وہ جتنا چاہتا ہے اللہ بے حساب دیتا ہے۔ جو نیکی لے کے آیا اس کے لیے ہے خیر منہا، اس سے بہتر۔ کتنا بہتر مجھے آپ کو نہیں پتا، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ جتنا، دیکھیں اس نے کتنا آسان کر دیا۔ نیکی سوچتے ہیں کرتے نہیں ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے، کر لی جاتی ہے تو پھر کتنا دینا ہے یہ اس کو پتا ہے۔ برائی سوچتے ہیں لکھی نہیں جاتی، کرتے ہیں تو ایک لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کرنے کے بعد توبہ کر لی جاتی ہے وہ برائی نیکی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو خیر منہا، اس سے بہتر کتنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب جو ہے وہ دینے والے۔ اس نے ہمارے لیے پرٹیکولرلی امت محمدیہ کے لیے لوٹ سیل لگا دی ہے۔ ہم مائکرو سنا کو چھوڑ دیں، صرف مائکرو پہ، میکرو چھوڑ دیں، مائکرو پکڑ لیں۔ ویسے تو میکرو جو ہے وہ مین ہے، وہ مین یہ ہے کہ اللہ کا نظام اس دنیا میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیا، اس میں اپنا حصہ ڈالنا جو ہے وہ میکرو سننا ہے۔ مائکرو سننا کیا ہے؟ ہم مائکرو سننا ہی پکڑ لیں تو کہا جس نے میری ایک سنت کو جو ہے وہ زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ کیا سنت ہے؟ اکثر ہم دیکھیں جب ہم جوتا پہنتے ہیں آپ کو جو ہے وہ 80-90% لوگ بایاں پاؤں پہلے پہنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیطان ٹریپ کرتا ہے، کیا کرنا ہے؟ دایاں پہن لینا ہے۔ یہی ہے، جوتا پہننا تو ہے نا، بایاں پہنے جائیں یا دایاں پہنے جائیں، تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دایاں پہننے میں ہے تو پھر دایاں پاؤں کیوں نہیں بڑھا سکتے ہم آگے؟ اتارنا ہے تو پہلے بایاں اتار دو، واش روم میں جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھو، نکلنا ہے تو دایاں رکھو۔ وہ سوتے وقت اللہ کے رسول جو ہے وہ ایسے سوتے تھے، ہم کوشش کر لیں ایسے سو جائیں۔ تو کتنی سنتیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا مانگنی ہے، کھانے کے بعد کیا دعا مانگنی ہے۔ کون سا ایسا پہلو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہم سے چھپا ہوا ہے؟ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے باپ کی زندگی کے کچھ حصے مجھ سے مخفی ہوں، جس طرح میری زندگی کے بہت سارے حصے ہو سکتے ہیں جو میری اولاد سے مخفی ہوں، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ بتایا جا سکتا کہ آپ کے سر مبارک میں جتنے بال تھے اس میں سے کتنے سفید تھے یہ بھی پتا ہے، آپ خلوت میں کیسے تھے، آپ جلوت میں کیسے تھے، ہر چیز ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مہیا کر دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے مسائل کے لیے تو پرٹیکولرلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وہ انتخاب کیا کہ کوئی ایسی عورت ہونی چاہیے جو ایک باکرا ہو، پہلے جو ہے وہ خواتین کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بہت عرصے تک جو ہے وہ گائیڈ کرتی رہے۔ صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ آتا تھا جا کے پوچھ لیتے تھے، ہاں جی بتائیں کیا مسئلے کا حل ہے اس کا۔ وَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، تو ہم اس کم از کم مائکرو سنت کو تو پکڑ لیں۔ اکثر ہم میں سے بائیں ہاتھ کے کھانے کے عادی ہیں، بائیں ہاتھ سے پینے کے عادی ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ دیکھیں ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ کے تب جو ہے وہ اس راہ پہ چلنا ہے، ہمیں تب جو کہا گیا اس کو ماننا ہے، جہاں سے روکا گیا ہمیں رکنا ہے۔ ہم یہ سوچ کے ہی چلیں گے کہ میں نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو سوچنا ہی نیکی جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی ہمارے لیے۔ تو جو بھی کوئی بھلائی نیکی لے کے آتا ہے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے ایک بدلہ کیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ کتنا ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے، ہم اللہ سے طمع رکھ سکتے ہیں، اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی نہ کوئی چھوٹی سی حرکت بھی قبول کر کے ہمیں جو ہے وہ بخش دے، ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں سے کر دے جو بے حساب جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ لے کے جائے گا۔ کسی طرح اللہ ہمیں جو ہے وہ بخش دینا، بس فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا،
وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہی دعائیں ہیں ہماری جو ہے وہ ہم امید رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ تو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آیا بلائی کے ساتھ، لایا بلائی، اس کے لیے بہتر ہے. من جاء بالسیئۃ، اور جو برائی بدی کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے، فلا یجزی الذین، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو، عمل السیئات، جو انہوں نے برے اعمال کیے تھے، الا ما کانوا یعملون، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے پریکٹیکلی کر لیے تھے. جو برائی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، وہ گناہ لے کے آتا ہے، تو اس گناہوں کے اس کے جو برے اعمال تھے، جو اس نے ایکچوئل کیے تھے، اس کے علاوہ اس کو بدلہ، ایک گناہ کیا تھا تو ایک ہی اس کے بدلے میں جو ہے وہ سزا ملے گی، ملٹیپل آپشنز نہیں ہوں گی وہاں پہ. جیسے نیکی میں ہے نا، ایک نیکی کے بدلے میں جو ہے وہ 70 جو ہے وہ ثواب دیے جائیں گے، 70 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا. تو یہاں پہ جو ایک تھی، اگر سوچی، لکھی نہیں گئی، اس کے بعد ڈر گیا اور نہیں کیا وہ